اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اگر اللہ ابھی تک الرحمن آپ نے ہمارے الرحیم چینل اشرف کا آفیشیل کو والذین سبسکرائب نہیں کیا آمنوا تو اشد سبسکرائب کر حبا لیں، للہ اور اگر فیس صدق بک پہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو العظیم۔ فیس بک کو اگر فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں۔ قرآن کریم کی آیت کا بالکل چھوٹا سا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی تعریف فرمائی۔ اس سے پہلے ٹکڑے میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں کچھ ایسے احمق اور بیوقوف بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جیسے کافر ہیں، دیوی دیوتاؤں سے، مورتیوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس کو ہی اپنا خالق، اس کا مالک، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اگر ابھی تک تو آپ نے جیسی ہمارے اللہ چینل سے اشرف محبت کا کرنی آفیشیل کو چاہیے، یہ سبسکرائب لوگ نہیں کیا اللہ تو کے علاوہ سبسکرائب سے کر ایسی لیں، محبت کر رہے ہیں۔ اور اگر فیس یہ بک تو پہ ان کا دیکھ رہے حال ہیں ہے۔ تو فیس بک کو اگر فالو والذین نہیں کیا ہے تو آمنوا فالو اشد کر لیں۔ حبا للہ، اور اللہ فرما رہا ہے ہماری طرف سے جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ تو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی تھوڑی نہیں، اشد، بہت زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے مکان سے، اپنے کاروبار سے، گاڑی سے محبت کرنا جائز ہے، لیکن اشد محبت، سخت ترین محبت، سب سے اونچی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ ورنہ اگر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں مومن، تو نیچے درجے کی جو محبتیں ہیں بیوی بچوں سے وہ کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، بلکہ کیا کہا گیا؟ مومن وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی کم درجہ کی محبت نیچے کے لوگوں سے بھی جائز ہے، اپنے کاروبار سے، مکان سے، وطن سے جائز ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے محبت فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ سے محبت فرما رہے ہیں، بلکہ ہمیں اور آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا شوق ظاہر فرمایا۔ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے چھوٹا سا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبرستان، وہاں مردوں پر آپ نے فاتحہ پڑھا، دعا کی، پھر وہیں واپسی میں کھڑے کھڑے آپ نے کہا متی القا احبابی، متی القا احبابی، میں اپنے حبیبوں سے، اپنے محبت والوں سے، میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا؟ دیکھو اس ٹکڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو، بعد کے مسلمانوں کو اپنا محبوب کہہ رہے ہیں۔ محبوب مطلب جن سے محبت کی گئی۔ بس معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے، اپنے مومن یعنی کہہ لیجئے امت سے محبت فرما رہے ہیں۔ بیویوں سے محبت کرنا، مال سے محبت کرنا، وہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ڈھیر سارا مال آیا، تو بے وقت لوگ مسجد میں آ گئے اور مسجد کھچا کھچ بھر گئی، لوگوں پر چل گیا پیسہ آیا ہے اور غنیمت تقسیم ہوگی، پیسہ تقسیم ہوگا۔ تو اور دن تو مثال طور پر 5 بجے مسجد بھرتی تھی، اس دن 4:30 بجے ہی مسجد بھر گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آئے تو بھیڑ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میں سمجھ رہا تم کیوں آئے ہو، تمہیں خبر لگ گئی ہوگی، پیسہ آیا، ڈھیر آیا، مسکرایا۔ تو معلوم ہوا کہ مال کی طلب، مال کی محبت صحابہ میں بھی ہے، تو یہ ممنوع نہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت آیا اور مسجد میں ڈھیر لگ گیا، آپ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو آپ نے کہا اے اللہ اس مال کی محبت میں اپنے دل میں پا رہا ہوں، لیکن اے اللہ آپ کی محبت میرے دل میں اس سے زیادہ کر دیجیے۔ قرآن نے بھی بیان کیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ مومن بندے میں، انسان میں مال کی محبت خوب شدید پائی جاتی ہے، لیکن اشد یہ عربی زبان کے لفظ ہیں، اصل میں اشد اسم تفضیل ہے، اس کا مطلب سب سے اونچی محبت، سب سے اعلیٰ محبت مومن کو اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور اعلیٰ اور افضل محبت کی علامت یہ ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دیتا ہے۔ اب اگر ہمیں اللہ سے سچی محبت ہے تو ہم اللہ کے لیے
نچلے درجے کی جو محبوب چیزیں ہیں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ضرورت پڑے تو مال بھی ہم قربان کر دیتے ہیں، ضرورت پڑے تو بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں، ضرورت پڑے اپنے کاروبار کو بھی قربان کر سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو خود اپنی جان کو بھی ہم اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. یہی اشد محبت ہے. ضرورت پڑنے پر مومن اپنی پرواہ نہیں کرتا، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، کاروبار کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہے، تبھی تو اس کے لیے قربانی دے رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. آپ نے یعنی نبی نے ایک موٹی سی بات ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پکا اور کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی نبی کی ذات، جب تک کہ نبی اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے باپ سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. نبی کی ذات اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں. یہ بات ارشاد فرمائی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ نبی، آپ میرے دل میں، میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، لیکن خود مجھ کو میری جان آپ سے زیادہ محبوب لگتی ہے. خود میرا نفس، میری ذات ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہے آپ کے مقابلے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو تم ابھی مومن کامل نہیں ہو. اگر تمہیں اپنی جان بھی مجھ سے زیادہ محبوب ہے تو مومن کامل نہیں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا، اپنی حالت پر سوچا، کہنے لگے، نہیں ہے اللہ نبی، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو حضور فرمایا، اب تم مومن ہو. حضرت عمر نے کیا غور کیا؟ یہی غور کیا کہ ہم حضور کے لیے جہاد میں جاتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، ہم اپنی جان کو بھی تو حضور کے لیے قربان کر دیتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہے، تبھی تو ہم اپنے آپ کو وہاں میدان جہاد میں لے جاتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے لے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں. تو گویا ہم خود شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں نبی کے مقابلے میں، نبی کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں. پس معلوم ہوا کہ ہماری جان ہمیں اتنی محبوب نہیں ہے جتنی نبی کی ذات ہے. تب حضور نے فرمایا، اب تم مومن کامل ہو. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف فرمائی کہ تم ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت، اشد محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور قانون یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے قربانی دیتا ہے، چاہے جو قربانی دینے پڑے. دنیا میں کسی سے عشق ہو جائے، کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو آدمی کیا نہیں کرتا، رات کو بھی جاگے گا، دن کو بھی جاگے گا، فون پہ باتیں کرے گا، وہ پیسے مانگے گی پیسے بھی دے دیں گے، وقت مانگے گی تو وقت بھی دے دیں گے. وطن چھڑوانے کے لیے اگر وہ کہے کورٹ میرج کرنے کے لیے تو آپ وطن چھوڑ کر بھاگتے ہیں کہ نہیں لے کر اس کو، وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں. بس ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح حالانکہ یہ جھوٹی محبت ہے، چند دنوں میں یہ سارا نشہ اتر جاتا ہے. اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہو جائے تو پھر اس کے مقابلے میں وہ ہر چیز کی قربانی دیتا ہے. بس اپنے آپ کو ہمیں پرکھنا ہے کہ یہ محبت ہمارے اندر ہے کہ نہیں، کہ ہم اللہ کے لیے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی بیوی بچوں کی، اپنے وطن کی قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر دے سکتے ہیں، ایسا حوصلہ ہم رکھتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کو اللہ کی ذات سے اشد محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اور آپ اس تعریف کے حقدار ہیں. اور ان محبتوں کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب مقابلہ آتا ہے، تقابل ہوتا ہے. ورنہ عام حالات میں ایسا لگتا ہے کہ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، وطن کی محبت، پیسے کی محبت زیادہ ہے. عام حالات میں ایسا لگتا رہتا ہے، لیکن جب مقابلہ آتا ہے، وقت آتا ہے، تب پر پتہ چلتا ہے. مثلا آپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی سنت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو فوراً آپ کو طیش آ جاتا ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. اب وہ محبت دب گئی، نبی کی محبت غالب آ گئی. بس معلوم ہو کہ اصل محبت وہاں ہے، لیکن وہ دبی رہتی ہے، وہ چنگاری دبی ہوئی ہے، وقت پر وہ بھڑکتی ہے، نکل کر سامنے آتی ہے. تو یوں تو ہر ایمان والے میں اللہ سے محبت ہے، لیکن جو محبت کا معیار ہے وہ ہے اشد محبت. سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت پیدا کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. اعتدال اس سے پیدا ہوتا ہے. ورنہ تو آدمی پتہ نہیں اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا ڈھونگ کرے گا، کیا کیا طریقہ اختیار کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ دوسری آیت ہے 4 پارے کی.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ خود بتا رہا، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور کرنی چاہیے، اور صرف محبت ہی نہیں، سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اشد محبت ہونی چاہیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اے نبی ان کو کہہ دو کہ میری اتباع کریں، اے نبی ان کو کہہ دو کہ وہ آپ کی اتباع کریں، نبی کے پیچھے پیچھے چلیں۔ بس محبت صحیح ہونے کا معیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہو گئی، ایک ہے اللہ سے سخت ترین محبت ہونی چاہیے، لیکن سچی ہے کہ نہیں ہے محبت، درست ہے کہ نہیں، اس کے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے قدم بقدم چلنا، جیسے نبی نے زندگی گزاری ویسے ہم لوگ گزار رہے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں صرف سنت یاد رہ جاتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، بیت الخلاء جانے کی، یہ سنتیں یاد رہ جاتی ہیں، بے شک سنتیں، انکار نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی جو سنتیں ہیں وہ ہے لوگوں کی ہمدردی، خیر خواہی، غریبوں کے کام آنا، صلہ رحمی کرنا، ایک طرف سب لوگوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، اپنے حقوق کو چھوڑنا، دوسروں کے حقوق پورے ادا کرنا، یہ نبی کی اصل سنتیں ہیں۔ کھانا پینا، جاگنا، یہ تو ہیں ہی بہرحال جو سنتیں ہیں، لیکن یوں کہہ لو کہ یہ نمبر 2 کی سنتیں ہیں، ادنیٰ درجے کی سنتیں۔ اعلیٰ جو سنتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے، جو رشتہ توڑتے تھے آپ ان کو بھی جوڑے رکھتے تھے، کوئی آپ پر ظلم کرتا تھا آپ اس کو بھی درگزر کرتے تھے، کسی بے چین کو دیکھ کر آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، آپ اس کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، کسی بیمار کو دیکھ کر اس کی بیماری آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، آپ خدمت کے لیے ٹوٹ کے پڑتے تھے، اور اس میں ہندو اور مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا، سب کے لیے آپ خدمت کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو قصہ سنایا ہوگا، نبوت سے پہلے کا قصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں، مکی زندگی میں آپ رہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ مکے میں کہیں سے نکلے جا رہے تھے، کسی گلی میں سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے کوئی رو رہا بیمار آدمی، تو حضور نے کان لگایا اور جدھر سے آواز آ رہی ادھر چلے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی میں کالا کلوٹا غلام ہے، حبشی، افریقہ کے حبشہ کے جو رہنے والے بیچارے وہ کالے ہوتے ہیں، وہ تپ رہا ہے بخار میں اور رو رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس بیٹھے، سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی اور دوا دارو کا انتظام کیا جو اس زمانے میں رہتی ہوگی۔ حضور فرمایا رو کیوں رہے ہو، آرام مل جائے گا، دوا ہے، میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں، پاؤں دبا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ایک اشارہ کیا، دیکھو یہ بوری میں اناج رکھا ہوا ہے، اس زمانے میں جو مکئی رہتی، مکہ کی گلی کے دانے، یہ اناج رکھا ہوا ہے، میرا آقا، میرا مالک مجھے کہہ کر گیا تھا کہ شام تک یہ پیس دینا، ہاتھ کی چکی سے یہ پیس دینا۔ اب میں بیمار ہوں، بخار میں ہوں، مجھ سے یہ پیسا نہیں ہے، اور اب اتنا ٹائم بھی نہیں بچ رہا ہے، نہ میری ایسی حالت ہے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ آئے گا اور مجھے مارے گا۔ غلاموں کی پٹائی ہوتی تھی، پوری طرح مارتے تھے جانوروں کی طرح، اب اس سے وہ ڈر رہا ہے اور ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے اللہ اے محمد میرا رونا بخار کی وجہ سے نہیں، یہ اس بوری کی وجہ سے ہے، یہ مجھ سے پیسا نہیں ہے، میرا آقا آئے گا اور مجھے مارے گا، میرے اوپر ظلم کرے گا، وہ سوچ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا فکر کی بات ہے، آپ نے بوری لی اور اپنے ہاتھ سے چکی سے وہ پورا اناج پیس کر اس کو دے دیا۔ یہ ہے نبی کے اخلاق، یہ ہے نبی کی اتباع۔ تو ہمیں صرف کھانے کی سنتیں یاد ہیں، پینے کی سنتیں یاد ہیں، بیت الخلاء جانے کی سنتیں یاد ہیں، وہ نمبر 2 کی سنتیں ہیں، ادنیٰ سنتیں ہیں۔ اعلیٰ سنت یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور نمبر 2 ہم دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے ہیں، نقصان تو نہیں پہنچاتے، نفع پہنچاتے ہیں، اس کے لیے ظاہر بات ہے آپ کو اپنے حقوق چھوڑنے پڑیں گے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک، ایک طرفہ کیا فرمایا، سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ رشتہ ناتوں کو توڑے تم پھر بھی جوڑ کر رکھو۔ تمہارے یہاں شادی بیاہ تھی، تم نے دعوت دی تھی، وہ نہیں آئے، تو ہمارا مزاج کیا ہے، بات تم نہ آئے تو ہم ہی کا ایڈوان نہیں، سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تم پھر بھی جوڑ کر رکھو، پھر بھی جاؤ، وہ تمہیں سلام نہیں کرتے تم بھی پھر بھی سلام کرو، یہ ہے سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تم پھر بھی جوڑ کر رکھو۔ بدلہ کی دنیا نہیں ہونی چاہیے، جیسے تم کرو گے ویسے ہم کریں، تم آتے ہو ہمارے یہاں تو ہم بھی تمہارے یہاں آ جائیں گے،
تم نہیں آئے تو ہم بھی تمہارے رشتے ناطے میں نہیں آئیں گے، تم ناراض ہو گئے ہم بھی ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا لا تکونوا امعۃ، لا تکونوا امعۃ، یہ انا مع الناس کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے ایسا مزاج مت بناؤ کہ تم یوں کہنے لگ جاؤ کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، یعنی لوگ جیسے ہمارے ساتھ برتاؤ کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ جیسے برتاؤ کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کریں گے، ایسا مت بنو۔ وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، بلکہ تم اپنے آپ کو عادی بناؤ اس کا کہ جو تمہارے ساتھ رشتے کو توڑے تم پھر بھی جوڑو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو درگزر کر دو، جو تمہیں نہ دیتا ہو کبھی تم پھر بھی اس کو دو۔ سل من قطع، حدیث مشہور ہے، سل من قطع، جو رشتہ توڑے تم جوڑ کر رکھو۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے درگزر کر دو، معاف کر دو۔ یہ بہت اونچی صفت ہے، اس کو میں یوں کہا کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی یوں اندازہ لگانے چاہے کہ کل قیامت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا حساب سخت ہوگا یا آسان ہوگا، میرے ساتھ معافی کا معاملہ ہوگا یا گرفت کا معاملہ ہوگا، پکڑا جاؤں گا، میں بخشا جاؤں گا یا مبتلا مصیبت کر دی جاؤں گا، اگر اس کا امتحان لینا چاہے کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، تو آسان سا طریقہ ہے کہ وہ یوں غور کر لے کہ میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے۔ سیدھی سی بات، اگر میں اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہوں تو یقین کیجئے اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے بندوں کے حقوق کو، ہمارے اوپر جو حقوق ان کو معاف کر دیتے ہیں، کسی نے ہمارا پیسہ لے کے نہیں دیا، کسی نے ہماری زمین دبا رکھی، کسی نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہم پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، تو یقین کرنا اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا، اگر چاہیں تو معاشرے میں اس کو ذلیل کر دیں، اس کا پردہ کھول دیں، سب کے سامنے بے عزت کر دیں، لیکن نہیں، زندگی بھر ہم اس کے عیب کو چھپا کر رکھتے ہیں، کسی سے ذکر نہیں کرتے، تو یقین کیجئے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ پر پردہ ڈالے گا، آپ کے گناہوں کو نہیں کھولے گا۔ یہ سب حدیث میں ہے، من ستر علی اخیہ سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اپنے بھائی پر پردہ ڈال دیا، اس کے عیب کو چھپا لیا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اللہ اس کا عیب چھپا دے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ سب حدیث ہیں۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو آسان سا نسخہ ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہ انشاءاللہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، آسانی کا معاملہ ہوگا یا سختی کا، تو خود دیکھ لو کہ ہمارا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ پیار سے رہے، محبت سے رہے، درگزر سے رہے، تو اللہ بھی پلٹ کر اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنے والا ہے، پلٹ کر یہی جواب دینے والا ہے۔ تو اب ہم اپنا آپ کا خود، میں بہت غور کرتا رہتا ہوں، ہمارے علاقے میں وقت میں خاص طور سے درگزر کرنے کی عادت نہیں، بدلے کی بھاؤنا، بدلے کی سوچ ہے۔ اس نے ایسا کیا تو ہم صرف کے ساتھ 20 کریں گے، اس نے 19 تکلیف پہنچائی ہم 21 پہنچائیں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ پھر اخلاق کہاں گئے؟ اخلاق کہاں ہے؟ پھر اخلاق تو اسی کا نام ہے کہ جب کوئی تقاضا پیش آتا ہے اس کو دباؤ، اور جو شریعت کہہ رہی ہے اس کو کرو، یہ اخلاق ہے۔ ہاں، جذبے کا انتقام، سوچ آنا فطری بات ہے، لیکن اس کو دبانا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مشہور قصہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تھا منافقین نے کہ انہوں نے غلط کاری کی ہے، زنا کیا، فلاں کیا۔ 1 مہینے تک ہنگامہ رہا مدینے میں، نبی بھی پریشان رہے۔ ان میں جو ہوا دینے والے تھے، باتوں کو پھیلانے والے تھے، ان میں ایک سچا پکا مسلمان بھی ہے، حضرت مصطح سچا پکا مومن آدمی ہے، لیکن بہکاؤ میں آ گئے منافق ہو کے، اس نے بھی ہاں میں ہاں کر دی، ہاں بھائی ہو گئے ہوگا، حضرت عائشہ نے ایسے غلطی کر دی ہوگی، فلاں ہوگا۔ یہ جو حضرت مصطح ہیں، ان کی کفالت کرتے تھے، یعنی ان کا گھر کا خرچہ ورچہ چلاتے تھے حضرت ابوبکر، مہینے کا خرچہ دیتے تھے، صدقہ کرتے رہتے تھے ان کے اوپر۔ جب حقیقت کھلی، قرآن کی آیتیں اتری اور بات معلوم ہو گئی کہ بھئی یہ تو جھوٹا الزام ہے، حضرت عائشہ نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے ناراض ہو گئے، حضرت مصطح سے، کہ میں تمہارا اتنا خیال کرتا ہوں، تمہارے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، فلاں فلاں، فطری بات تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں تمہیں خرچہ ورچہ نہیں دیا کروں گا، اور ناراض ہو گئے۔ یہ انتقام والی بات ہوئی، بدلے والی بات ہوئی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
آیت نازل کی حضرت ابوبکر کے لیے اور یوں فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولیعفوا ولیصفحوا، اس سے پہلے ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، درگزر کرو، معاف کرو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بس معلوم ہوا کہ جذبات تو آتے ہیں سے، لیکن ان کو دبائے اور پھر بھی رشتوں کو جوڑ کر رکھے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو درگزر کرے، کوئی ظلم کر رہا ہے تب بھی معاف کر دے اس کو۔ اگر لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ پلٹ کر یہی رویہ کرنے والا ہے۔ آپ کے ساتھ رحم ہی ہوگا، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے، درگزری کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اگر آپ سخت کرنے والے، سخت گیر ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو پکڑ کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ جانتے ہی نہیں، تو اللہ سے زیادہ پھر پکڑ کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر اس جیسی پکڑ کوئی نہیں کرے گا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، پھر کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اپنا آپ کو چھوڑا نہیں سکتا۔ تو اللہ سے اپنا آپ کو بچانے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ اور اب بندوں میں خود اپنی بیوی بھی ہے، بندوں میں خود اپنی اولاد بھی ہے، بندوں میں اپنے بہن اور بھائی بھی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے تو بڑا با اخلاق ہے، دوسروں کے لیے تو نرم ہے، اپنے بھائی کے لیے سخت ہے، اپنی بیوی کے لیے بڑا سخت مزاج ہے، اپنی اولاد کے لیے بڑا سخت مزاج ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے بندوں میں تو یہ بھی تو آتے ہیں، بلکہ اخلاق کی جانچ اصل اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے۔ اخلاق کی اصل جانچ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اور لوگوں سے تو کبھی کبھی ملتے ہیں، جیسے آپ یہاں ہیں 10 دن کے لیے، 10 دن میرے پاس رہیں گے، اگر میں نرم رہوں آپ کے لیے، درگزری کا معاملہ کروں تو کون سے کمال کی بات ہے؟ یا آپ بہت سنجیدہ بن کر رہیں، شریف بن کر رہیں تو کون سے کمال کی بات ہے؟ 10 دن کا ہی تو بات ہے۔ یا سفر میں کوئی آدمی مل گیا، 1 گھنٹے کے لیے ساتھ ہیں، تو یہ چائے لیجیے، یہ ٹھنڈا لیجیے، آئیے بیٹھے، بڑی نرمی سے پیش آ رہے ہیں، تو کون سے کمال کی بات ہے؟ جس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے وہاں اصل پہچان ہوگی کہ آپ کا اخلاق صحیح ہے کہ نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم خیرکم لأہلہ، بعض روایتوں میں خیرکم خیرکم لنسائہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، جس کے بارے میں بیوی یوں کہتے ہیں کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرا شوہر بہت بااخلاق ہے، میرا شوہر بڑا نرم مزاج ہے، وہ ہے اصل گارنٹی۔ سند وہاں سے ملے گی، اس لیے 24 گھنٹہ وہاں رہتے ہو، زندگی اس کے ساتھ گزار رہے ہو، وہاں تمہارا طور طریق کیا ہے۔ عام لوگوں سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، اخلاق سے پیش آ جاتے ہیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس کو تو عارضی چیز مانا گیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں لمبی مدت تک، بھائیوں کے درمیان رہتے ہیں، بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں کس طرح رہتے ہیں وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ وہاں بھی انصاف کرنا ہے، وہاں بھی درگزر کرنا ہے، رحم کرنا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ سے سخت ترین محبت کرتے ہیں، اور سخت ترین محبت درست ہے کہ نہیں، ٹھیک رخ پر ہے کہ نہیں، اس کا معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اتباع سنتوں میں ہے۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ اہم سنتیں یہ ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم صلہ رحمی کرتے ہوں، درگزر کرتے ہوں۔ نبی کی بڑی سنتیں یہ ہیں۔ مسلمان جب دوڑتا ہے تو بہت زیادہ دوڑتا ہے، تو بس یہاں تک کھانے پینے کی سنتیں، مسواک، نماز کی سنت، لیٹنے کی سنت، ان میں ہی تو دوڑے گا زیادہ سے زیادہ۔ جب چلہ لگا کے آتے ہیں گرم گرم ہو جاتے ہیں، ایک چلہ لگا کے آئے تو گرم ہو جاتے ہیں۔ اب سونے کی بھی، سوئیں گے بھی بھئی یہاں دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے، سیدھا ہاتھ رخسار کے نیچے ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنی اہم سنت نہیں جتنی اہم سنتیں وہ ہیں، ان کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ درگزر کا معاملہ ہی نہیں ہمارے یہاں، مزاج سخت ہے ہمارا، معاف کرنے نہیں جانتے، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا نہیں جانتے۔ ایک مثال دوں علاقے میوات کے لحاظ سے، چونکہ ہم میوات کے ہی ہیں، اس کی مثال دوں۔ مسجد میں بیٹھے ہوں مثال طور پر، اچانک کسی کا موبائل بج جائے تو سب کے سب آدمی مڑ کے دیکھیں، آپ بند نہ کر لیں، آپ 10 آدمی بولیں گے کہ نہیں؟ یہ اخلاق نہیں۔ وہ خود ہی بیچارہ اتنا شرمندہ ہو رہا ہوگا، اس کو خود ہی شرم آ رہی ہے، میرا موبائل بج گیا، وہ جلدی جلدی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اب سب مڑ کے دیکھیں گے اور سب اس کو کوسیں گے۔ بلکہ اس طرح بیٹھ جاؤ، یوں بھی نہ پتہ چلے یار انہیں سنی ایک نہ جائے، انسنی کر جاؤ۔ یہ ہے اخلاق، انسنی۔ آپ مجھے دیکھ لینا، کسی کا موبائل بج بھی جائے تک میں مڑ کے دیکھ بھی لوں۔ آپ 10 دن یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ دیکھیں کیسا رہا جاتا ہے،
کن باتوں کو ٹوکا جا رہا ہے، نہیں ٹوکا جا رہا، کیسے برداشت کرتے ہیں. آپ مجھے دیکھیں، اگر آپ میں سے 10 کے موبائل بھی بچ جائیں گے تو میں مڑ کر نہیں دیکھ سکتا، بلکہ انسری کر جاؤں جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں. یہی ہونا چاہیے، یہی چیز سیکھنی ہے. ٹھیک ہے وہ خود ہی شرمندہ ہو رہا ہو. ایک آدمی پنکھا چلانے جائے گا تو جو بٹن دبانی چاہیے تھی وہ نہیں دبائی، دوسری دبا دی، تو سینکڑوں آدمی ہوئے اری نے وہ دیکھ نہ رہی تو وہ بٹن نہیں ہے، سب بولتے نہیں. یہ کوئی چیز نہیں. اس کو کیوں سب دھمکا رہے ہیں، کیوں ڈرا رہے ہیں، کیوں اس کو ذلیل کر رہے ہیں؟ یہ اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے، یہ اجڑ پن ہے. ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، من سکن البادیۃ فقد جفا، من سکن البادیۃ فقد جفا. جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے وہ اجڑ بن جاتا ہے، سخت مزاج بن جاتا ہے. یہ نبی کا ارشاد. اور بالکل پکی بات ہے، گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، جو چیزیں خیال کرنے کی ہوتی ہیں ان کو تو نہیں خیال کرتے، اور جو بہت زیادہ اہم نہیں ہیں ان کو اہمیت دیتے رہتے ہیں. دین ایک ترازو ہے، قرآن اور حدیث ایک ترازو، ایک معیار ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کس چیز کو اہمیت ہے، کس چیز کو اہمیت نہیں ہے، وہ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے، وہ قرآن طے کریں گے. تو قرآن نے یہ طے کیا ہے کہ انسانیت کا احترام، انسانیت کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ اصل معیاری چیز ہے. بندے عبادات میں مضبوط ہو جاتے ہیں لیکن ادھر کمزور ہو جاتے ہیں. اگر عبادات میں کمزوری بھی رہ جائے، سن لینا اچھی طرح، اگر عبادات میں کمزوری بھی رہ جائے لیکن حقوق کا، اخلاق کا مضبوط ہے تو گاڑی پار ہو جائے گی، گاڑی پار ہو جائے گی. اور اگر عبادات کا بہت مضبوط ہے، نوافل، اشراق، تہجد اور یہ وہ بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اخلاق کا کمزور ہے تو گاڑی اٹک جائے گی، آخرت میں گاڑی اٹک جائے گی آپ کی. موقع ہوتا ہے تو بات چونکہ لمبی ہو گئی، موقع ہوتا تو اور سناتا میں آپ کو حدیث ہے، لیکن فیصلہ کن بات یہ ہے، عبادات اللہ کا حق ہے، اللہ بے نیاز ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. کسی دن بہت گڑ گڑا کر رو لے تو اللہ سب ہی معاف کر دے گا. اور اخلاق کی جو کمزوری وہ حقوق العباد ہے، ان کی معافی کا حق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بندہ عبادات میں مضبوط ہے لیکن حقوق میں، اخلاق میں کمزور ہے تو گاڑی اٹکے گی، خطرے میں ہے، پکڑا جا سکتا ہے، دوزخ میں ڈالا جا سکتا ہے. اور اگر عبادات میں کمزوری ہے لیکن کسی کا حق ہمارے ذمہ نہیں ہے، کسی کو ہم نے ستایا نہیں ہے، سب سے اخلاق سے پیش آئے ہیں، تو بہت قوی امید ہے کہ گاڑی پار ہو جائے گی. وہ ایک عورت کی حدیث میں بار بار سناتا ہوں، بہت سی جگہ سنی بھی ہوگی آپ نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابیہ کا تذکرہ آیا کہ اللہ کے نبی بڑی عبادت گزار ہے، محلے میں اس کا چرچا ہے، اتنی نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، فلاں نیکیوں کی تعریف ہوتی ہے محلے میں، لیکن اے اللہ کے نبی زبان ٹھیک نہیں ہے، اڑوسی پڑوسی اس سے پریشان رہتے ہیں، سخت بولتی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ دوزخی ہے. سیدھا فرمایا آپ نے، جہنمی ہے. تو ایک طرف تو بہت ساری عبادت ہیں جس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں لیکن زبان اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا دوزخی ہے. اسی مجلس میں اگلے دن تذکرہ آیا ایک دوسری صحابیہ کا، اے اللہ کے نبی عبادات تو بہت زیادہ نہیں ہے، عبادات بہت زیادہ نہیں ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، فرض نماز پڑھ لیتی ہے، لیکن نوافل وافل بہت زیادہ اہتمام نہیں ہے، لیکن زبان بڑی میٹھی ہے، سب لوگ اس سے تعریف کرتے ہیں، سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کسی کو وہ دکھ نہیں پہنچاتی. آپ نے فرمایا جنتی، جنتی. تو عبادات کم ہیں لیکن اخلاق اچھے تھے تو کیا فرمایا؟ جنتی ہیں. ادھر عبادات زیادہ ہیں لیکن اخلاق بگڑے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا دوزخی. تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینا، چاہے اشراق پڑھی جائے نہ پڑھی جائے کوئی گناہ نہیں، اوابین پڑھی جائے نہ پڑھی جائے کوئی بات نہیں، تہجد پڑھیں بہت اچھی بات، نہ پڑھی جائے کوئی گناہ نہیں، لیکن کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، کسی کو آپ نے ذلیل کر دیا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان کی وجہ سے آپ کی گاڑی اٹک جائے گی. اس لیے دین کو سمجھنا ہے، اور نبی کی اتباع سب سے پہلے اخلاق میں ہے، درگزری میں ہے، معافی کرنے میں ہے، لوگوں کے کام آنے میں ہے، خدمت میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.